حق مہر کے بارے میں کچھ بتا دیں اس کا. بالکل امین شاہ صاحب آپ کی بات صحیح ہے. مسلمانوں کی نظروں میں حق مہر کی وہ حیثیت نہیں رہی جو دین میں تھی. اچھا. لوگ اس کو نا بہت سمجھتے ہیں، بلکہ ذکر کرنا بھی برا جانتے ہیں کہ انہوں نے حق مہر کا کہا. کئی براتیں جو ہیں وہ اسی طرح اٹھ کر چلی گئیں کہ انہوں نے مہر کی بات کیوں چھیڑی. حالانکہ قرآن کو مانتے اللہ کے رسول کو تو سارا خرچ جو ہے نکاح کے موقع پر وہ سب لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا. مہر ہی تو شرعی خرچ تھا. دین میں جو خرچ ہے کہ بیوی کو مہر دو، اور مہر بھی اب کیا کریں، بچی اگر مانگے یا اس کے وارث کیا کتنا دو، تو میں نے کہا نا لوگ پہلے رشتہ نہیں لیتے. قیامت آئی ہوئی دین سے پھر گئے، ورنہ یہ حق بچی کا ہی ہے. یہ نہیں کہ احسان کرنا ہے، جیسے قیمت ہوتی ہے اسی طرح بیوی جو ہے نا بچی وہ مانگتی ہے کہ میں نے اپنا یہ مہر لینا، پھر میں نے آپ کی زوجہ بننا، حق ہے اس کا. ہاں جتنا بھی وہ چاہے پھر آپس میں طے کر لیں صلح سے، مگر حق اصل میں بیوی کا. اب دباؤ ہے کہ خاوند مہربانی کر کے جو دے دا بیچاری خاموشی سے مان لیتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جواب دے دیں گے. ظالم ہے نا معاشرہ کہ جو اس غریب کا حق تھا عورت کا وہ چھین لیا. احسان کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو مہر دیا، حالانکہ یہ تو مطالبہ اس کا تھا کہ کتنے پر وہ راضی ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا نام مہر نہیں رکھا. یہ حدیث کے یا دوسرے علماء کا لفظ ہے. قرآن میں لفظ اس کے لیے جو ہے نا وہ صداق کا ہے کہ عورتوں کو دو. کیا نام ہے قرآن پاک میں؟ صدقات ہیں نہلا. صدقات. صداق یا صداق واحد ہے، صدقات جمع. اچھا. جیسے صدقہ ہے نا اس طرح، مگر اس کو پڑھنا ہے صداق یا صداق، اور جمع ہو جاتی ہے صدقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا نام صدق سے، آپ تو پڑھے لکھے نا، صدق سے یہ ڈیرائیوڈ ہے، صدق سے یہ لفظ نکلا. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا نام ہی اس لیے رکھا کہ تمہاری رغبت کے سچے ہونے کا ثبوت کہ تم شوق سے یہ بیوی لے رہے ہو، یہ مہر ہی ہے. ہاں اس لیے میں نے اپنے بھائی کو دیکھا، ماموں کا لڑکا افضل، اس کے بچے کی شادی تھی، ایک ہی بیٹا مجاہد، میں نے نکاح پڑھایا. اب وہ بچی والوں نے کہا جی آپ 1000 مہر لے لیں. تو بھائی نے کہا کہ بھائی 1000 بھی کوئی مہر ہے، 5000 لکھو. کتنی اچھی بات. بچے والوں کو دلیری کر کے چاہیے کہ آپ 1,00,000 نہ لکھیں، 2,00,000 لکھیں. مگر کیا کریں، معاشرہ خراب ہو گیا، ذہن ہی خراب ہو گیا. اور یہ بھی جو ہے نا کہ یہ معجل ہو ایک حمزہ کے ساتھ ایک عین کے ساتھ، یہ بھی علماء کی تقسیم ہے کہ جو فوراً دے دیا جائے اس کو عین کے ساتھ معجل کہتے ہیں، اجرت والا، اجرت جلدی. جو نقد نہیں صرف آن ڈیمانڈ ہے، جب مانگے گی بچی دیں گے اس کو کہہ دیتے ہیں غیر معجل، یا حمزے کے ساتھ لکھ دیتے ہیں معجل، جس کی کوئی میعاد ہے. مگر دینا ہے، یہ نہیں کہ صرف کاغذ پر لکھ دینا ہے. اگر نیت یہ ہے کہ لکھ دیا دینا وغیرہ کچھ نہیں، حرام، مجرم اور قصوروار ہے، دوست ہی مرے گا. ساری دینی چاہیے. یہ رقم جلدی دے دی جائے پہلے ہی تو سب سے بہتر ہے، حساب پاک کرے. اور اگر بعد میں دینے کی کوشش کرے جلدی جلدی، یہ نہ ہو کہ موت آ جائے سر پر ہی رہ جائے. نہیں تو کتنے بندے ہیں کہ آن ڈیمانڈ پوری زندگی. اور یہ دین میں اتنا مقدم ہے کہ جب آدمی فوت ہو جائے اور اسے مہر نہ دیا تو کوئی وارث جائیداد نہیں تقسیم کر سکتے. پہلے یہ مہر وغیرہ دے کر جان چھڑائی جائے گی مرنے والے کی، بعد میں دیکھا جائے کچھ بچتا یا نہیں. مہر رسم بن کر رہے گی. میں یہی کہنے لگا تھا کہ بے شمار لوگ تو پوری زندگی مہر کی رقم کی طرف آتے نہیں، کہ ڈیمانڈ والی کیفیت ہی نہیں بنتی، کہ کبھی جھگڑا نہیں ہوا، علیحدگی کی بات نہیں آئی، صلح صفائی سے رہ رہے ہیں اور وہ دیتے بھی نہیں ہے مہر. انہوں نے یہی بعض فتیوں نے لکھ دیا نا کہ یہ جو ہے نا معجل حمزہ کے ساتھ یہ طلاق یا موت پر مانگا جا سکتا، پہلے نہیں. عجیب گھڑی ہوئی ہیں باتیں کہ قرض ہے جلدی ادا کرو. یہ کیا ہوا کہ طلاق ہوگی تو پھر مانگ سکتی، جب جی چاہے مانگ سکتی. تو مطلب زندگی میں کسی وقت بھی اگر زندگی تک تو پتہ کوئی نہیں کس وقت موت آ جائے، تو یہ سے اس کا بہتر ہے کہ اسی وقت دے، فوراً دے دے، اور مولوی صاحب جا کر پہلے بچی کو دیں تو پھر دستخط کرائیں. ہاں سچی بات تو یہ ہے، اصل بات یہ ہے. رقم اتنی مقرر کریں جو دے سکتے ہیں، زیادہ نہ بوجھ ڈالیں، مگر جو دینا ہے نا وہ دے دیں سارا ہی. یہ اس معاملے میں کوئی انقلابی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. بالکل انقلابی اٹھانے، لانگ مارچ ہی ہو سکے. ہم بھی سکہ راج الوقت اسی طرح چلتے رہیں جس طرح لوگ چلتے. نہیں امین شاہ صاحب، اگر یہ لوگ عقل سے کام لیں تو زیورات وغیرہ اتنے بنائے ہوتے ہیں، چلو اور رقم نہ دیں، نیا بوجھ نہ اپنے اوپر ڈالیں، عقل سے کام لیں تو اس مہر میں دے دیں کہ ہم نے اتنا زیور جو ہے یہ مہر میں دے دیا. اگر سارا دے دیں ان کی مرضی، اگر تھوڑا بھی دینا تو کہہ دیں ان میں سے یہ 3-4 تولے یا اتنا مہر میں دے دیا، وہ بچی کی ملکیت ہو جائے. یہ بات
کوئی نیا بھی نہیں خرچہ کرنا پڑتا، وہی جو بنایا اس میں سے دے دو۔ یہ بالکل صحیح بات ہے مولانا صاحب، آپ نے تو مسئلہ حل کر دیا کہ زیور تو بنا ہی ہوتا ہے تو اس کی شکل میں دے دیں اور جان چھڑائیں۔ یہی نکاح جو ایسے سمجھداروں نے دیکھا 90 تولے کے 100 جو سارا مہر میں دے دیتے۔ سمجھ آ گئی جی، مجھے بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ فرمائے خیر کرے، تندرستی دے، آپ کو بھی خیریت سے رکھے اللہ تعالیٰ۔ بہت چلیں، بہت شکریہ جی آپ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سنت کی تشریح حیثیت کے بارے میں حضرت